You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ. قرآن مجید کے تناظر میں یہ دونوں موضوع آپس میں مربوط ہیں. اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے لیے بطور سبب حدیبیہ کی صلح کو برپا کرایا تھا. پہلے صلح حدیبیہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں اور پھر مکۃ المکرمہ کی فتح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی جن مصائب اور آلام سے گھری ہوئی نظر آتی ہے، ان مصائب و آلام، ان شدائد کو ایک رسول ہی جھیل سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ نظام رہا کہ اس نے اپنی کائنات کے غیبی خزانے اپنے رسولوں کو اس طرح دکھا دیے کہ اللہ کے ان غیبی خزانوں کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کی ذات پر جو توکل اور بھروسہ انہیں حاصل ہوا، کائنات کی تمام طاقتیں مل کر کسی رسول یا کسی نبی کے عزم مصمم میں کوئی تزلزل نہیں پیدا کر سکتی. 13 سالہ مکی زندگی کتنی مصیبتوں سے گھری ہے، اور وہ ساری پریشانیاں آپ علیہ السلام نے صرف اور صرف امت مسلمہ کو برپا کرنے کے لیے اٹھائی ہیں. ایک امت وجود میں آ جائے، ایک امت وسطیٰ اور ایک امت مسلمہ اور ایک امت مومنہ وجود میں آ جائے. 13 سالہ مکی زندگی کے بعد جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے علم میں یہ حقائق ضرور ہوں گے کہ کفر و شرک تمام صحابہ اور میرے مصطفیٰ کی ہجرت کے باوجود خاموش نہیں بیٹھا، ورنہ کفار مکہ، مشرکین مکہ
اس بات پر مطمئن ہو سکتے تھے کہ جن سے ہمارا جھگڑا تھا وہ تو سب چلے گئے، یہاں کون باقی بچا؟ وہ مدینہ منورہ میں خوش رہیں اور ہمارا نظام مکے میں قائم ہے، ہماری حکومت یہاں قائم ہے، ان سے ہمیں کیا سروکار؟ اس بات پہ ان کو ٹھہر جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کے علم میں بڑی مشہور مثل ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ یہی کچھ فرعون کے ساتھ میں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو 6 لاکھ بنو اسرائیل اور دیگر متبعین کو لے کر مصر چھوڑ کر راتوں رات چلے گئے تھے، تو فرعون کو چاہیے تھا کہ چلے گئے تو چلے گئے، ہماری حکومت تو یہاں قائم ہے۔ لیکن اس گیدڑ کی موت آئی تو بھاگا ان کی طرف، اور حشر آپ کے سامنے ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب تشدد اپنی آخری حدود کو چھو لیتا ہے، تو فطرت کا قانون یہ ہے کہ وہ ظلم اسی ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا یہ ظلم پہ آمادہ ہو گیا، تو اللہ نے بنو اسرائیل کو بحر قلزم سے پار نکال کے وادی سینا میں پہنچایا، اور فرعون کو اس کی تمام فوج کے ساتھ، تمام لاؤ لشکر کے ساتھ غرقاب کر دیا۔ نہ آتا تعاقب کے لیے، وہاں اپنی حکومت کرتا، بنو اسرائیل فلسطین میں آ ہی جاتے۔ تو ایسا ہی کچھ حشر مکے والوں کے ساتھ ہوا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام صحابہ، تمام ایمان والے مکہ چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، حبشہ چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، تو ان کو سکون سے بیٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ ظلم اپنی آخری حد تک پہنچنا چاہتا ہے، پھر قانون فطرت بھی اپنی بالادستی قائم کر دے گا کہ ظلم جب اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظلم اسی ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہو کر رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے ایمان والے مسلمان صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رمضان سن 2 ہجری میں تقریباً 1000 ظالموں پر مشتمل ایک لشکر مکہ المکرمہ سے چلا۔ مدینہ منورہ کے تو بیچارے نہت تھے، 313 ہی تو تھے، کوئی ہے مقابلہ؟ 1000 کا لشکر تمام اسلحوں سے لیس، اور یہ 313 چند تلواریں، چند نیزے، لاٹھی ڈنڈے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ اب یہ ظلم اپنی آخری حد کو پہنچ رہا ہے۔ غزوہ بدر برپا ہوا، ان 313 اصحاب ایمان کو اللہ نے وہ فتح عظیم عطا فرمائی کہ تاریخ عالم نے ایسی فتح کبھی اپنی آنکھ سے دیکھی ہی نہیں۔ ابھی باز آ جاتے تو خیریت تھی، ان کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار کیے گئے، کہا کہ بدلہ لیں گے۔ 1 سال کے بعد ظالموں نے احد کے میدان پہ حملہ کر دیا، احد کے میدان میں جنگ برپا ہوئی، پھر ان کے ہاں شکست لگی، آخرکار ان کو شکست فاش سے 2-4 ہونا پڑا۔ یہ 6 سال نہایت کشمکش کے گزرے ہیں، میں غزوات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق برپا ہوا تھا، قرآن کی زبان میں اس کا نام احزاب ہے اور احادیث میں اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ سن 5 ہجری میں 6 سال آیا تو نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت والجلال نے خواب دکھایا۔ 6 سال ہو گئے ہیں مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے مدینہ منورہ میں، اور 6 سال اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا۔
آپ کے علم میں یہ بات تو بطور عقیدہ کے راسخ ہوگی کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچا برحق، جو دیکھا وہ ہو کے رہے گا۔ اضغاث احلام ہمارے اور آپ کے پریشان خیالات نظر آ سکتے ہیں، نبی کا خواب برحق ہوتا ہے اور نبی کا خواب وحی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں 6 سال یہ خواب دکھایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے چلے، احرام باندھا، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حلق کرایا، کچھ لوگوں نے بال کٹوائے، قصر کرایا، کچھ لوگوں نے بال مڈوائے، اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ یہ خواب اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دکھایا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے پیارے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کو یقین کامل ہو گیا کہ اب تو عمرہ کرنے کی سعادت ضرور ملے گی، اب مکہ المکرمہ میں داخلہ ضرور نصیب ہوگا۔ البتہ اس خواب میں سال کا تعین نہیں تھا کہ یہ سفر عمرہ کس سن میں ہوگا، کس سال میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے پیارے صحابہ کو بتایا تو ان کے جذبات میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ وہ جلد سے جلد چلا جائے۔ مختصر یہ کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، سن 6 ہجری، میرے مصطفیٰ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہوئے 6 سال ہونے والے ہیں۔ صحابہ کا ذوق اور شوق آپ نے دیکھا۔ چلو 1400 صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ کا مقام آ گیا۔ یہ مدینے والوں کے لیے میقات ہے، اور کسی بھی سمت سے میقات کو عبور کرتے ہوئے جب جانا ہو مکہ المکرمہ تو کڑی شرط یہ ہے کہ اس میقات کو، اس حد کو بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتے، کیونکہ مکہ المکرمہ جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے اسی قانون کی پیروی کرتے ہوئے ذوالحلیفہ پر عمرے کا احرام باندھا، اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ میں احرام باندھا، اور تلبیہ کی گونج میں یہ نورانی قافلہ آگے روانہ ہوا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کی گونج میں یہ نورانی قافلہ چل پڑا ہے ذوالحلیفہ سے مکہ المکرمہ کی جانب۔ مکے کے لوگ بھی ہر وقت ان کے کان کھڑے رہتے تھے، ہر وقت انہیں اس بات کا فکر لاحق رہتا تھا کہ مدینے میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بدر و احد اور خندق کی شکست نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جن کو بڑا کمزور سمجھ رکھا تھا انہوں نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، توقع کے خلاف شکست تھی ان کی۔ اب یہ 1-2 لوگ تو ہے نہیں، میرے مصطفیٰ کی قیادت و سیادت میں 1400 لوگ چلے ہیں مدینہ منورہ سے، تو کیا اس کی خبر مکے میں پہلے نہیں پہنچی ہوگی؟ ضرور پہنچی، یقیناً پہنچ گئی۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ بغیر ہماری اجازت کے، بغیر ہمیں اطلاع کیے ہوئے مسلمانوں میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر مکے میں آ رہے ہیں، ہم کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہلے تاکید کر دی تھی کہ یہ خالص عبادت کا سفر ہے، جنگی ہتھیار ساتھ نہیں لے چلنا ہے، بس تلواریں ہوں جو عام طور پہ اس زمانے میں لوگ اپنے سفر میں ساتھ رکھتے تھے،
اور وہ بھی تلواریں میانوں میں. اور آپ علیہ السلام نے عبادت کے اس قافلے کو، عبادت کے اس سفر کو واضح کرنے کے لیے کہ ہر آدمی دیکھ کر یہ پہچان لے کہ یہ جنگی لشکر نہیں ہے، یہ عبادت والا لشکر ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈلوا دیے، اونٹوں کا نہر کیا. اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ نہر کیسے ہوتا تھا. اس جانور کو دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ عبادت والا قافلہ ہے، ان جانوروں کو لے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا کے ذبح کریں گے. ساری علامتیں میرے مصطفیٰ نے واضح کر دی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن مکے کے ظالموں نے تہیہ کر لیا اور انہوں نے آپس میں مشورے میں یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے. انہوں نے اس کے لیے وہ حالات بنائے، نبی علیہ السلام کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں پیدا کر دیں. آپ علیہ السلام کی بھی جاسوس تھے، جاسوس آگے چلتے تھے، میرے مصطفیٰ کا قافلہ پیچھے چلتا تھا. اور اس زمانے میں خبر دینے کا سلسلہ یہ تھا کہ جاسوس بہت آگے، بیچ میں دیگر الگ الگ مقامات پہ افراد، جاسوس نے اپنے پیچھے والے کو خبر دی، اس نے اس سے پیچھے والے کو خبر دی، اس نے اس سے پیچھے والے کو خبر دی، یہاں تک کہ جاسوس کی وہ معتبر خبر میرے مصطفیٰ تک پہنچ جاتی تھی. ایک جملہ یاد رکھنا بہت کام کا ہے، آپ کے بھی کام آئے گا، ہمارے بھی. مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا. مومن کی شان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے مومن کی شان کیا بتائی؟ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے دھوکہ دینا. مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اگلا جملہ زیادہ کام کا ہے، مومن کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا. وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے، چاق چوبند ہوتا ہے، حالات پہ اس کی کڑی نظر ہوتی ہے، دھوکہ نہیں کھاتا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ. ابھی اس کے تعلق سے وعدے کروں گا، دیکھنا ایمان والوں نے بالکل دھوکہ نہیں کھایا، بچا لے گئے اپنے آپ کو. مومن کوئی احمقانہ زندگی نہیں گزارتا. مومن کی مومنانہ بصیرت اسے بہت کچھ دکھا دیتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے بھی اپنے جاسوس تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھا راستہ آ رہا ہے قراء الغمیم کی طرف سے. یہاں تو آگے سارے دشمن پہاڑوں پر تیر لیے بیٹھے ہیں، کمانے لیے بیٹھے ہیں، یہ آگے داخل نہیں ہونے دیں گے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر. آپ علیہ السلام نے قراء الغمیم سے ہی اپنا راستہ تبدیل کر دیا. نامعلوم راستے پہ چلے. مکہ المکرمہ کا وہ زیرین نشیبی علاقہ جسے حدیبیہ کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈالا. ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جنگ برپا ہو جائے گی. لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ آ جائے گا کہ ایمان والوں نے حلیہ بنایا تھا کہ عبادت کا قافلہ ہے، اور حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں نے دھوکہ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے پورا تحفظ کیا ہے جنگ کی نوبت نہ آ جائے. حالانکہ اگر لڑائی ہوتی تو وہی ہوتا جو بدر میں ہوا تھا، اگر لڑائی ہوتی تو پھر وہی ہوتا جو احد میں برپا ہوا تھا، اگر جنگ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب نبی کو وہی کامیابی عطا کرتا جو خندق میں عطا کی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ نے نہیں چاہا، کیونکہ ظاہر جنگ والا تھا ہی نہیں، جب ظاہر عبادت والا ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، تو اگر وہ جنگ بھی کرنا چاہیں تو لوگوں کا الزام ہم پر نہ آ جائے، ہم راستہ ہی بدلے دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے مزید یہ وعدے کر دیا کہ دیکھ لو دنیا والوں ظالم کون ہے. ہم تو حالت احرام میں تھے، ہمارے جانوروں کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے تھے،
ہمارے اونٹوں میں نہر تھا، ہم جنگ کرنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ ہم تو طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے، عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وقت نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ حقیقت ثبت کر دی کہ واقعتاً یہ مسلمان ظالم نہیں بلکہ وہ ظالم ہیں جو مکہ المکرمہ پہ اس وقت قابض ہیں۔ کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو مکے میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے؟ 6 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کے لیے مکہ المکرمہ کا دروازہ بند ہے، باقی کوئی بھی آئے، وہ تو عام جگہ ہے، سب کے لیے اجازت ہے، وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو کے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اجازت ہے۔ پابندی ہے تو کن کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے لیے پابندی، یہ نہیں آ سکتے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، زبان سے نہیں، عمل سے دنیا والے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تاریخ میں بھی جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس دور کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوگی کہ ہاں وہ مکے کے باشندے ہی ظالم تھے۔ آ جاتے مسلمان طواف کر کے، سعی کر کے، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے چلے جاتے، اس میں کیا دقت تھی؟ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں قیام کرنے، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے، حد یہ ہے کہ پانی نہیں تھا۔ وہ 1400 صحابہ کا قافلہ ہے، جس راستے پر جا رہے تھے ادھر تو کنویں پڑتے، لیکن یہ تو اچانک حدیبیہ میں آ گئے، یہاں تو زندگی کے لیے سب سے ضروری جو پانی ہے وہ بھی نہیں، اور ہے بھی ایک چھوٹا سا کنواں، اور فوری طور پر ضرورت ہے صحابہ کو پانی کی۔ ایک چھوٹا سا پیالہ نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس چھوٹے سے پیالے میں موجود پانی میں رکھا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے وہ چشمے پھوٹ پڑے کہ 1400 صحابہ کے لیے پانی کافی ہو گیا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ وہاں پہنچیں۔ حاجی لوگ زیارات میں حدیبیہ کو شامل نہیں کرتے، یہ فقیر وہاں جاتا ہے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ آج سن لیجئے اس کا منظرنامہ، یہاں پر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچیں گے تو رواں رواں گواہی دے گا کہ واقعتاً میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تمام طاقتوں اور قوتوں کے باوجود کبھی بھی انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ حدیبیہ کی صلح اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب وہاں پر قیام کیا تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بڑی فکر تھی کہ اب ہو کیا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی یہ آئے، وہاں دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام کے چاروں طرف 1400 صحابہ تھے۔ انہوں نے جو وہاں منظرنامہ دیکھا جلدی سے نکلے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے قریش کے ذمہ داروں، عافیت اسی میں ہے کہ ان سے صلح کر لو، میں دیکھ کے آیا ہوں سب کچھ۔ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیان جو منظرنامہ میں حدیبیہ کے مقام پر نبی اور ان کے ماننے والوں کا دیکھ کے آیا ہوں، عافیت اسی میں ہے کہ ان سے صلح کر لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا تھا، قسم بخدا روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، نجاشی جو شاہ حبشہ ہے اس کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن ایسا دربار میں نے کہیں نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ کا دربار ہے۔ جو ان کے ساتھ میں ان کے ساتھی ہیں، عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے نبی اگر کبھی تھوکتے ہیں تو ان کے ماننے والوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کے منہ سے نکلنے والا تھوک زمین پر نہ گرے، وہ آگے بڑھ کے اس کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، اس سے ان کو نور ملتا ہے۔
وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا، ان کے چاہنے والے اس وضو میں استعمال ہونے والے پانی کو لے کر اپنے بدن پہ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں۔ ان کی عقیدتوں کا یہ عالم ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سامنے سب باادب موجود رہتے ہیں، اپنی آواز اپنے نبی کی آواز پہ بلند ہی نہیں کرتے، سناٹا ہے ان کی موجودگی میں۔ آواز اگر سنائی دے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی ان کے آگے کوئی بولتا ہی نہیں۔ ایسے چاہنے والے میں نے کسی کے نہیں دیکھے، ایسے دیوانے میں نے کسی کے نہیں دیکھے، کسی شمع کے ایسے پروانے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ صلح کر لو، خیر اسی میں ہے، اور بدر و احد میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ تب جا کے کفار مکہ، مشرکین مکہ صلح پر راضی ہو گئے۔ آپ صلح کی حقیقت جانتے ہیں، سب صلح کی جا رہی ہے، اس کی تہ میں جانا پڑے گا۔ صلح کا مطلب ہے کہ مد مقابل کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، تبھی تو صلح ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے 13 سال مکی دور کے اور یہ 6 سال مدینے کے، 19 سال تک ان ظالموں نے میرے مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔ بولے ان کو جینے کا کوئی حق ہے؟ مار دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، نکال دیں گے۔ ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد کے آمادہ تھے، وجود ہی کہاں تسلیم کیا تھا۔ ابھی یہ 19 سال ایسے گزرے ہیں صحابہ کے کہ ان کے وجود کو کفر و شرک نے مانا ہی نہیں تھا۔ ان کا یہ تصور تھا کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے ایک ایک کا صفایا کر دیا جائے گا، پوری امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔ 19 سال کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہاں اب ہمیں تمہارا وجود تسلیم ہے۔ ایک میز پر بیٹھتے ہیں، یہ میز کا مطلب یہ والی میز نہیں ہے، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، صلح کیے لیتے ہیں۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی کے نتیجے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے وجود کو تسلیم کیا من حیث المذہب۔ ہاں یہ امت مسلمہ ہے اس قابل کہ اب اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور ان کے ساتھ میں صلح کی جائے۔ عصر حاضر میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا چونکہ وقت کی قلت ہے، ورنہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت میں ملکوں کی مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا کہ اتنا عرصہ گزرا، ان ملکوں نے اس ملک کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جب اس ملک نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے تو کہتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک میز پہ، بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں، ہماری شرطیں یہ ہیں، ہے نا؟ یہی موڑ آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، صلح ہوگی۔ اب نبی علیہ السلام نے اس دوران اپنے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا، حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تجویز کیا جا رہا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان ابن عفان کے جو ذاتی تعلقات ہیں مکے والوں سے یہ زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ حضرت عمر تو ویسے ہی جاہو جلال والے تھے، وہ جاتے ہی کچھ کام تمام کر دیتے تو بات زیادہ ہی بگڑ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی طرف سے یہ تجویز رکھی کہ میرے بجائے اگر عثمان ابن عفان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ المکرمہ بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے داماد ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب آپ دیجئے گا، جب حدیبیہ کے مقام سے میرے مصطفیٰ کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے تو احرام کی حالت میں تھے یا عام لباس میں؟ بولیے۔
آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے کہ بڑا خوف طاری ہو آپ پہ، ڈرے ڈرے مجھے محسوس ہو رہے ہیں آپ۔ زور سے بولیے، احرام کی حالت میں تھے یا عام لباس میں؟ احرام کی حالت میں تھے، کیونکہ ابھی احرام کھولنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ ابھی طواف کہاں ہوا ہے، ابھی سعی کہاں ہوئی ہے؟ طواف و سعی کے بعد بال مونڈے جاتے ہیں تب احرام کھلتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے مکہ المکرمہ گئے، حالت احرام میں احرام ان کا باقی ہے۔ میں نبی کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں اس سوال اور جواب کے ذریعہ۔ حضرت عثمان جب حرم محترم میں پہنچے، شہر کعبہ میں پہنچے بات چیت کرنے کے لیے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو آپ کے بڑے دوست، احباب، متعلقین، مذہب الگ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تعلقات ہیں ذاتی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان جب تم یہاں آ ہی گئے ہو نا تو تم تو عمرہ کر ہی لو، باقی ان کا جو کچھ ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہے سمجھانے کا اور سمجھنے کا عنوان۔ حالت احرام میں ہو، بیت اللہ سامنے ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہو، ادھر صفا اور مروہ ہے، اپنے کام سے تو فارغ ہو جاؤ، باقی ان کا جو ہوگا وہ طے ہو جائے گا۔ اس اختیار والے موقع پر حضرت عثمان ابن عفان نے ان کو ایک جواب دے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو مومنانہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے مصطفیٰ عمرہ نہیں ادا کریں گے میں بیت اللہ کا ایک چکر بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ نبی کا حکم مقدم، وہ ہیں تو ہم ہیں، وہ نہیں تو ہمارا وجود ہی بیکار ہے۔ معاملات طے ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچانک حدیبیہ تک ایک خبر آ گئی کہ وہاں کے ظالم لوگوں نے عثمان بن عفان کو تو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ خبر صحیح نہیں تھی، لیکن آئی، خبر پہنچ چکی ہے حدیبیہ کے مقام پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تک۔ یا رسول اللہ، آپ کے داماد عثمان ابن عفان تو صرف سفیر بن کر، آپ کے سفیر بن کر مکے میں گئے تھے اور مکے والوں نے آپ کے داماد کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کے درمیان خون عثمان کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ بتاؤ تم میں سے کون کون تیار ہے خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے؟ ایک درخت ہے، درخت، اس کے نیچے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ اعلان کیا، دست مبارک آگے بڑھا دیا۔ کون ہے تم میں سے جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے اس ہاتھ پر بیعت کرے؟ کوئی صحابی نہ بچا، ایک ایک صحابی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے بیعت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے مصطفیٰ کے دست حق پرست پر جن جن لوگوں نے بیعت کی ہے میں ان سب سے راضی ہوں۔ قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں یہ مضمون موجود ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ ایک سچائی ہے، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے جس نے میرے محبوب نبی درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، اللہ ان سب سے راضی۔ یہاں سے آپ عثمان ابن عفان کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ ان تمام ایمان والوں کو اللہ کی رضامندی کا جو تمغہ ملا ہے اس کا ذریعہ عثمان ہی تو بنے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام کہ ان کی خبر کے نتیجے میں یہاں بیعت کی جا رہی ہے اور اللہ ان تمام بیعت کرنے والے اہل ایمان سے راضی ہو چکا ہے، اس کا اعلان قرآن میں مذکور ہے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ یہ خبر سچی نہیں تھی۔ خیر و عافیت سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے سفیر بن کر،
اس گفتگو کے نتیجے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ سہیل بن عمرو کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ سہیل، ہماری طرف سے تم نمائندے ہو۔ سہیل بن عمرو کو نمائندہ بنایا ہے کفار مکہ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کی سرزمین پر صلح کرنے کے لیے۔ وہ آ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی نگاہیں بھی ادھر جبی ہوئی تھی کہ مکے والوں کی طرف سے کون آئے گا۔ صحابہ نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے جو سفیر بن کے آ رہا ہے وہ تو سہیل ہے، اچھا فال لینے کی اجازت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ پھر تو تمہارا کام سہل کر دیا گیا۔ سہیل آ رہے ہیں نا، جب سہیل آ رہے ہیں تو تمہارا کام اللہ نے سہل کر دیا، آسان کر دیا، گھبرانا نہیں۔ اب جو دفعات یہاں صلح میں طے ہوں گی اس میں تمہاری ہی جیت ہوگی اور تمہاری ہی فتح ہوگی، اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ سہیل آ رہے ہیں تو سہولت لے کے ہی آئیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ کو لکھنے کی تیاری، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو ذمہ داری دی کہ علی، صلح نامہ تم لکھو گے ہماری طرف سے۔ کاغذ لیا، قلم دوات، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے سرے ورق پر سب سے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تو ایمان والوں کا شیوا ہے نا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون رحمان ہے اور کون رحیم ہے، ہم یہ عبارت تسلیم نہیں کریں گے، اس کو بدلو، جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق لکھو۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن رحمان کون ہے، رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ویسے لکھو جو ہمارا رواج ہے اس کے مطابق لکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا رواج ہے لکھنے کا؟ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کاٹو اور یہ لکھو بسمک اللہم۔ یہ وہ لوگ لکھا کرتے تھے اپنی تحریروں کے شروع میں۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو حکم کیا کہ علی، معاملے کو ختم کرنا ہے، ضد والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کا مطالبہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم زد کر دو، کاٹ دو اور اس کے نیچے لکھ دو بسمک اللہم۔ ان کی بات رہ جائے گی اور جھگڑا بھی نہیں بڑھے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم زد کر دیا اور اس کے نیچے لکھ دیا بسمک اللہم۔ چلیے ان کی بات مان لی گئی۔ یہ بات حالانکہ اگر نہ مانتے میرے مصطفیٰ تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے وہ، لیکن آپ نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ان کی بات مقدم رکھی، لکھ دو بسمک اللہم۔ اس کے نیچے اب دفعات لکھنی ہے، یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہے، یہ میٹر لکھا جائے گا نا، پھر دفعات لکھوائی جائیں گی۔ تو ضابطے کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ لکھا ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ۔ بات ضابطے کی تھی، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی علیہ السلام کی جانب سے تو معاہدہ لکھ رہے تھے، تو عبارت لکھنی پڑے گی۔ آپ بھی اگریمنٹ تیار کرتے ہیں، شروع میں فریقین کے نام لکھے جاتے ہیں، میٹر تو بعد میں آتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ لکھا ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ، تو سہیل بن عمرو پھر بول پڑا۔ اس نے کہا کہ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہی تسلیم کر رہے ہوتے تو اس کی نوبت کہاں آتی؟ ہم انہیں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو یہ تو بتاؤ۔ سہیل نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کے آگے
جو رسول اللہ لکھا ہے اسے کاٹ دے علی، اور اس کے آگے وہ لکھیں جو ہم چاہتے ہیں، محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد، وہ لکھا جائے۔ ہم ان کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، ہم ان کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا ھذا ما عاہد علیہ محمد ابن عبداللہ، یہ لکھو، محمد کے آگے رسول اللہ ہم پسند نہیں کرتے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی اسے بھی کاٹ دو، اور جو یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو قلم زد کر کے میرے نام کے آگے ابن عبداللہ لکھ دو۔ اب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، جس ہاتھ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کے آگے رسول اللہ لکھا ہے، اس ہاتھ میں یہ سکت کہاں سے لاؤں تو اس رسول اللہ کو کاٹ کے ابن عبداللہ لکھے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کتنی عظمت ہوگی ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کی، یہ نہیں کر سکتا میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صلح برپا کرنی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، حالانکہ امی کا مطلب جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنا نہ جانتا ہو اور اپنے ہاتھ سے کوئی مضمون لکھنا نہ جانتا ہو، اسی کو امی کہتے ہیں۔ وہ میرے مصطفیٰ کا امی ہونا یہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی عظمتیں آپ کے امی ہونے سے ظاہر ہیں، آپ کی رفعتیں آپ کے امی ہونے سے روشن ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے کہا کہ اچھا یہ کاغذ مجھے دو اور قلم مجھے دو۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا پہلا اور آخری واقعہ ہے بطور معجزہ کے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کاغذ اپنے دست مبارک میں لیا، قلم اپنے ہاتھ میں لیا، دوات میں ڈالا قلم، اس کو نکال کے جہاں پر لکھا تھا محمد کے آگے رسول اللہ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسول اللہ کی عبارت کو قلم زد کر کے اپنے ہاتھ سے ابن عبداللہ لکھ دیا۔ پھر وہ کاغذ اور قلم حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ اب آپ آگے کا مضمون لکھیں۔ معاملے کو رفع دفع کرنا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ کر اندر بہت کڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو تلوار نکال کر سہیل کی گردن ہی اڑا دیتے، کڑ رہے ہیں اندر۔ ابھی آخر میں بتاؤں گا انہوں نے اپنی کڑھن ظاہر کب کی۔ اب دفعات لکھی جا رہی ہیں، دفعات کو ذرا توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ظلم واقعتاً اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اب یہ ظلم ظالم کو ہی تباہ کرے، وہ وقت آ چکا ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی۔ انہوں نے سب سے پہلی دفعہ یہ لکھوائی کہ جتنے مسلمان حدیبیہ کے مقام پر یہاں آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کی نیت سے مکے میں داخل ہونے کے لیے، اس صلح کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مکے میں داخل نہیں ہوگا، ان کو یہیں سے واپس جانا پڑے گا۔ اگر چلے جاتے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر شہر مکہ ہے، کون سی مصیبت آ جاتی، لیکن تاریخ عالم میں کفار و مشرکین کا یہ ظلم درج ہونا تھا۔ اس تاریخ کو جو انسان بھی پڑھے گا، مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا جو انصاف پسند شخص اس کو پڑھے گا وہ کہے گا کہ مسلمان نہیں وہ ظالم تھے۔ اگر مسلمانوں کو بیچارے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، داخل ہو جانے دیتے، عمرہ کر کے چلے جاتے، کیا دقت تھی؟ اس دفعہ میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اس سال داخل نہیں ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھ دو، ہمیں یہ منظور ہے، ہم اسی حال میں یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اس سال مکے میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ دوسری دفعہ انہوں نے یہ لکھوائی کہ یہ لکھو آئندہ سال سن 7 ہجری میں یہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے تو آئیں گے، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، سفر کی ضرورت تلوار ہے وہ بھی نیام میں رکھ کے لائیں گے، اور مکہ المکرمہ میں صرف 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ عمرہ طواف سعی 3 دن بہت کافی ہیں،
تیسرے دن ان کو مکے سے باہر نکل جانا ہوگا۔ یہ بھی ظلم کی انتہا ہے۔ ان کا گھر وہاں، ان کا در وہاں، ان کا مال وہاں، سب کچھ چھوڑ کے صحابہ نکلے تھے مجبوری میں۔ ان ظالموں نے ایک قید لگوائی کہ آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو شہر مکہ میں کتنی دن ٹھہریں گے؟ صرف 3 دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہمیں منظور ہے، ہمارے لیے 3 دن بہت کافی ہیں، لکھو اس کو بھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ لکھوایا کہ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ہے سمجھنے کا میٹر۔ 10 سال تک آپس میں دونوں فریق نہیں لڑیں گے۔ یہ کفر لکھوا رہا ہے، یہ شرک لکھوا رہا ہے، کیونکہ ان کی ٹانگیں بدر میں توڑی جا چکی ہیں، احد میں ان کی کمر توڑی جا چکی ہے، خندق میں ان کو بیکار بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھا لو، 10 سال تک جنگ بندی لکھوا لو، 10 سال میں ہم جنگی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جائیں گے، پھر مقابلہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی لکھو، یہ فریقین آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک۔ اس کے بعد ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک دفعہ یہ لکھو، اس کو توجہ سے سنیے گا، جو کوئی کسی کا حلیف بننا چاہے اسے مکمل اختیار ہوگا جنگی معاملات میں، مدافعات میں، ڈیفنس میں۔ مذہب اپنی جگہ پر، دھرم اپنی جگہ پر، جو جس کا حلیف بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، یعنی کفار و مشرکین ایمان والوں کے حلیف بن سکتے ہیں، جو جس کا حلیف بننا چاہے۔ حلیف کے معنی حمایتی، ہم ان کے ساتھ رہیں گے جنگی معاملات میں، مذہب الگ ہے کوئی بات نہیں، لیکن ڈیفنس کے معاملے میں اور جنگی معاملات میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو 2 قبیلے آئے سامنے، ایک قبیلے کا نام ہے بنو خزاعہ اور ایک قبیلے کا نام ہے بنو بکر۔ یہ 2 قبیلے سامنے آ گئے۔ بنو خزاعہ نے کہا کہ مجھے تو مسلمان بہت اچھے لگتے ہیں۔ بنو خزاعہ نے کیا کہا کہ ہمیں مسلمان بہت اچھے لگتے ہیں، یہ بات کے بڑے سچے ہیں، اور جس سے وعدہ کر لیتے ہیں اس کے پکے ہیں، یہ ظلم نہیں کرتے، ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ حالانکہ ان کا مذہب بت پرستی کا تھا، مشرک تھے وہ لوگ، لیکن جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ میں، اپنے مدافعاتی نظام میں وہ کس کے ساتھ آ گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بنو خزاعہ۔ بنو بکر نے کہا کہ ہم تو قریش کے ساتھ رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لکھو، جو جس کے ساتھ جانا چاہے۔ اب یہ بنو خزاعہ ان کا مذہب الگ ہے، لیکن دفاع میں ہمارے بھائی ہیں، ان پر حملہ ہم پر حملہ شمار کیا جائے گا، ہم پر حملہ ان پر حملہ مانا جائے گا۔ اگر کوئی اب بنو خزاعہ پہ حملہ کرتا ہے تو تمام ایمان والے مل کے ان کی حمایت میں آئیں گے اور ان کو بچائیں گے۔ مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو بنو خزاعہ حتی الامکان مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ بنو بکر کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بھی لکھو، بس یہ میں نے کہا کہ اس کو توجہ سے سننا، یہ دفعہ ہی کفار مکہ، مشرکین مکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ مکہ فتح ہوا ہے اسی دفعہ کی بنیاد پر۔ بظاہر تو بڑی سادی سی بات ہے، جو جس کے ساتھ جانا چاہے چلا جائے۔ بنو خزاعہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ آ گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ چلے گئے، یہ دفعہ سبب بنے گی مکے کے فتح ہونے کی۔ اور آگے چلتے ہیں، ذرا ان کا ظلم اور دیکھیں کتنے ظالم تھے وہ، کفر اور شرک کس قدر ظلم پہ آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکے کا کوئی شخص مسلمان بن کر مدینے جائے گا تو مدینے کے لوگ ہمارے اس بندے کو مکے واپس کریں گے۔ اگر ہمارے یہاں کا کوئی شخص دھرم پریورتن کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے جاتا ہے تو مدینے والے مسلمان اسے واپس کریں گے اور پھر اس کو ہم اپنے گھر میں لے آئیں گے، گھر واپسی ہم کرائیں گے۔ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان بن کے مدینہ جائے۔
بڑی عجیب شرط ہے ان کی. چلو اگر اسی کے برابر دوسری قید ہوتی تو مسلمانوں کو صبر آ جاتا. اگلے مرحلے میں انہوں نے یہ قید لکھوائی کہ دیکھو اگر مدینے کا کوئی مسلمان ہمارے قبضے میں آ گیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو ظلم کی انتہا ہو گئی. تمہارا آدمی مدینے جائے تو واپس کرنا پڑے گا اور مدینے کا کوئی مسلمان تمہارے ہتھے چڑھ گیا تم اسے واپس نہیں کرو گے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ بھی لکھ لو منظور ہے ہمیں. میرے مصطفیٰ کو یقین تھا کہ میرا کوئی پروانہ مذہب تبدیل کر کے ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا. ان کا آئے گا یا نہیں اور آئے گا تو آنے کے بعد حالات کیا بنیں گے وہ وقت بتائے گا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شرط بھی مجھے منظور ہے. لکھو علی. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اس قدر دب کر صلح کی جا رہی ہے, ان کی ہر بات تسلیم کی جا رہی ہے. حد تو یہاں پہ ہو گئی کہ ان کا کوئی آدمی مدینے آئے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا اور ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس جائے یہ واپس نہیں کریں گے اور ہم اس پہ راضی ہیں. کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر حق پر تو ہم ہی لوگ ہیں لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ تمہیں نہیں معلوم, وہ مجھے معلوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی اس کا احساس رہا کہ میں نے حدیبیہ کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملے کہہ دیے تھے. پوری زندگی افسوس رہا ان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صلح نامہ تیار کرایا, واپس ہوئے. مکے تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکے نہیں آئیں گے, اگلے سال آئیں گے. ذوالقعدہ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اگلے مہینے ذی الحجہ میں سن بدل گیا, سن 7 ہجری لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب جب وہاں سے واپس آنا ہے تو کس طرح واپس آئیں؟ عمرہ تو کیا نہیں, طواف نہیں کیا, اور سعی نہیں کی, تو یہ احرام کھلے تو کیسے کھلے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب تمام صحابہ اسی مقام پر اپنے سروں کو منڈوائیں یا قصر کروائیں, اس کے بعد جانوروں کو ذبح کریں اور اپنے احرام کو کھول دیں. اسی حلال ہونے کے ساتھ ہمیں واپس ہونا ہے. اب صحابہ اپنے اندر یہ ہمت نہیں پا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ تو ابھی اسی طرح ہیں جیسے کہ پہلے تھے, کسی کا حلق نہیں ہو رہا ہے, کوئی اپنے سر کے بال نہیں مڑوا رہا ہے, نہ کتروا رہا ہے, کوئی احرام اتارنے کو تیار نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم سب کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس سفر میں. تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ یہ عمل خود کیجئے, پہلے آپ اپنا سر مبارک منڈوائیے, احرام کی چادریں اتاریے, اپنا جانور ذبح کر دیجئے. آپ کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کا ایک ایک پروانہ یہی کرے گا. ابھی سب جذبات میں ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. تب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کے بالوں کو منڈوایا, جانور ذبح کیا, احرام اتارا. تمام صحابہ نے یہ عمل کیا اور اب اس حال میں احرام اتار کر حدیبیہ سے واپسی ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی جانب. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی. توجہ سے سنیے گا, وحی نازل ہوئی جب واپس ہو رہے ہیں حدیبیہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. وحی کا نزول ہوا, سورۃ الفتح کا نزول ہوا. اس جاہ و جلال اور اس شان و شوکت کے ساتھ, انا فتحنا لک فتحا مبینا. بلا شبہ یہ ایک سچائی ہے, ہم نے آپ کو میرے محبوب فتح مبین عطا کر دی ہے. فتح مبین, کوئی جنگ ہوئی, کوئی لڑائی ہوئی,
علاقوں سے باہر آئیں، نیزہ بازی ہوئی ہو، کسی نے کسی کو تیر مارا ہو، کوئی جنگ برپا ہوئی ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی کہ فتح مبین ملی ہے۔ یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہاں تو ایک کاغذ پہ وہ باتیں لکھی گئی ہیں جس میں بظاہر مسلمانوں کی شکست دکھائی دے رہی ہے، اور اللہ نے اس کو فتح مبین کے عنوان سے متعارف کرایا۔ غزوہ بدر کے واقعات پڑھیے، اس میں فتح ملی ہے، لیکن قرآن نے اس کو فتح مبین نہیں کہا۔ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن قرآن نے غزوہ احد کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا۔ خندق میں مسلمانوں کو بھرپور کامیابی ملتی ہے، لیکن قرآن نے اس کو فتح مبین نہیں کہا۔ حد یہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تب بھی اللہ نے اس کو فتح مبین نہیں کہا، بس اتنا کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہاں پہ الفتح سے مراد مکہ المکرمہ کی فتح ہے، اس فتح کو بھی اللہ نے فتح مبین نہیں کہا۔ کھلم کھلا جیت، کھلی ہوئی جیت، فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کی ہے صلح حدیبیہ کے ذریعہ۔ ایک کاغذ میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ آپ کے لیے فتح مبین ہے، صرف فتح نہیں بلکہ فتح مبین ہے۔ اب اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس صلح کو، اس عہد نامے کو، کاغذ پر لکھی گئی چند باتوں کو فتح مبین کیوں کہا، تاریخ پڑھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے، احادیث کا تجزیہ کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے ہیں ان کا آغاز کب سے ہوا۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، صلح حدیبیہ سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی بادشاہ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا، لیکن سن 6 ہجری کے اخیر میں صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جیسے ہی سن 7 ہجری کا آغاز ہوا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کے نام، شہنشاہوں کے نام اور حاکموں کے نام خطوط لکھنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ میں مشورہ بھی دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا کے دار بادشاہ ہیں یہ کسی خط کو اسی وقت قبول کرتے ہیں جب اس پر مہر ہوتی ہے، بغیر مہر والے خط کو یہ دنیا کے بادشاہ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ مہر بناؤ، لکھا کیا جائے اس پر، بس زیادہ نہیں 3 لفظ، سب سے اوپر لکھو اللہ، اور بیچ میں لکھو رسول، اور سب سے نیچے لکھو محمد، محمد الرسول اللہ۔ یہ 3 لفظ جو ترتیب میں نے بتائی، اسی ترتیب پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ انگوٹھی تیار ہوئی، مہر تیار ہو گئی، خطوط لکھے گئے۔ یہ جو دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ اسلام انٹرنیشنل بنے گا، عالمی سطح پر پھلے گا اور پھولے گا، اور اس کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ صلح حدیبیہ اس کا ذریعہ بنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، اور اسی صلح کے نتیجے میں مکہ المکرمہ فتح ہوا، اسی صلح کے نتیجے میں حنین فتح ہوا، اسی صلح کے نتیجے میں طائف فتح ہوا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے فتوحات کی۔ تو اگرچہ جنگ برپا نہیں ہوئی، اگرچہ حدیبیہ کے مقام پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تلواریں باہر نہیں آئیں، نیزے، بلم اور بھالے نہیں چلے، تحریر نے وہ کچھ کر ڈالا جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام، ہے جرأت کسی میں؟ اور اس زمانے کے بادشاہ کس قدر ظالم ہوتے تھے ایک مستقل موضوع ہے۔ میرے مصطفیٰ کا حوصلہ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام لکھوایا، مہر لگائی، لے جاؤ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے پاس،
میرے مصطفیٰ کا وہ خط جب پہنچا تو اس میں میرے مصطفیٰ کا نام پہلے تھا، کیونکہ اصول یہی ہے من جانب کہہ کے خط بھیجنے والا اپنا اتنا نام لکھے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانے کے بعد من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس، یہ ہیڈنگ ہے اس خط کی۔ جسے خط پہنچا ظالم خسرو پرویز نے دیکھا اور یہ کہا نقل کفر کفر نباشد، کفر کو اگر نقل کیا جائے تو کفر نہیں ہوتا۔ اس غلام میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا، یہ کہہ کے ظالم خسرو پرویز نے میرے مصطفیٰ کا وہ خط پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بہت معتدل لہجے میں فرمایا کہ اس نے میرے خط کو نہیں اپنی حکومت کو پھاڑا ہے۔ میں نے مکتوبات نبوی پر ایک بڑا تفصیلی مقالہ لکھا ہے، بڑا تحقیقی مقالہ ہے میرا مکتوبات نبوی پر، اس میں نے اس پھٹے ہوئے خط کا فوٹو بھی شائع کیا ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نقل کیا ہے۔ میرا بڑا تحقیقی مضمون ہے مکتوبات نبوی، پوری تفسیر ہے اس کے اندر، وہ ساری تفسیر میں آج آپ کو نہیں سنا سکتا، بس اشاروں میں بتاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے شہنشاہ قیصر کے نام خط لکھا۔ جب آپ کو پتا چلا کہ روم کا شہنشاہ قیصر سجدے شکر ادا کرنے کے لیے ایلیا بیت المقدس مسجد اقصی آ رہا ہے، روم تو بہت دور ہے، یہاں کا فاصلہ صرف 1400 کلومیٹر کا، مدینہ منورہ سے مسجد اقصی تک 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ قاصد میرے مصطفیٰ کا وہ خط لے کر 1400 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے فلسطین پہنچے تو قیصر کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا۔ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا قیصر، بہت پڑھا لکھا، منجم، ستاروں کی چالوں سے بہت کچھ سمجھ لینے والا بادشاہ تھا یہ، اور اس کو پتا چل چکا تھا کہ یہ وہ دور ہے جو نبی آخر الزمان کا دور ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے، وہ رسول کہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اسے اتنا پتا چل چکا تھا کہ یہ دور خاتم النبیین کا دور ہے۔ وہ اتنے میں وہ خط پہنچ گیا۔ کس نے بھیجا ہے یہ خط؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بادشاہ نے احترام میں کہا کہ محل سجا دو، نبی کا خط آیا ہے، یوں ہی نہیں کھولا جائے گا۔ محل سجا دیا گیا، خط بعد میں کھولا جائے گا، ذرا خط بھیجنے والے کا کچھ تعارف تو حاصل کر لیا جائے۔ قیصر روم نے آرڈر دیا کہ پورے ایلیا میں، پورے بیت المقدس میں تلاش کرو، مکے کے کچھ لوگ اگر آئے ہوں تو میری بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے، میں اس شخص کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا۔ ملے تو بڑے ظالم، ابو سفیان اتے چڑھ گئے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے بڑے جانی دشمن تھے نا۔ ابو سفیان کو لے جا کر قیصر روم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ وہ تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں اور بھی تاجر تھے، سبھی کو لے کے پہنچے۔ قیصر روم نے ابو سفیان کو سامنے کھڑا کیا، ترجمان کو سامنے کھڑا کیا، اور ان کے اور لوگوں کو ساتھ میں کھڑا کیا۔ قیصر روم نے آرڈر دیا کہ اگر یہ کہیں غلط بیانی سے کام لے تو مجھے آگاہ کر دینا، میں سچائی کا طلبگار ہوں، سچائی سامنے آنی چاہیے۔ 10 سوالات کیے ہیں، کتنے؟ اور ہر ایک کا جواب دیا ہے ابو سفیان نے۔ ایک موقع پر ابو سفیان ڈنڈی مارنا چاہتے تھے، جھوٹ بول کر کوئی جواب دینا چاہتے تھے، لیکن ابو سفیان نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، توجہ سے سننا، اس وقت وہ کافر تھے، اس وقت وہ مشرک تھے، کافر اور مشرک ہونے کے باوجود اپنی امیش، اپنی شخصیت باوقار رہے۔ اس زمانے کے کفار و مشرکین کو اتنا خیال تھا، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر اس نسبت کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب چاہا جو چاہا جھوٹ بول دیا، شخصیت بڑی مشکل سے بنتی ہے۔
تو ابو سفیان کا بیان یہ درج ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کا ارادہ تو کیا تھا، پھر سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے ساتھ میں جو یہ مکے کے ساتھی ہیں یہ میرے بارے میں سوچیں گے کیا کہ ابو سفیان جھوٹا ہے. ہمیشہ کے لیے میری شخصیت میرے ان ساتھیوں کے درمیان داغدار ہو جائے گی، لہذا میں سچ ہی بولوں گا. ابو سفیان کے ہر جواب پر قیصر روم نے ٹپنی کی ہے، تبصرہ کیا ہے. تو سارے سوالوں کے جواب پر قیصر روم نے جو تبصرہ کیا، جو ٹپنی کی، میں سب کو تو نہیں سناؤں گا. قیصر روم کا ایک تبصرہ سن لیجئے اور عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کو سرشار کر لیجئے. قیصر روم نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ ابو سفیان یہ بتاؤ، دیکھیے کتنا سمجھدار ہے قیصر روم. ابو سفیان یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا بھی تجربہ کیا ہے؟ اس کی گہرائی تک تھوڑی دیر میں پہنچیں گے آپ. دیکھیے ایک طریقہ یہ تھا پوچھنے کا کہ قیصر روم یہ پوچھتا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ ان صاحب نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اس میں توہین شامل ہے. اگر یہ تعبیر اختیار کرتے اس میں کیا شامل ہے؟ توہین. انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی طرف قیصر روم نے جھوٹ کی نسبت نہ کر کے سوال کا اسلوب بدل دیا. ابو سفیان یہ بتاؤ تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے قیصر روم، بڑا پڑھا لکھا منجم. ابو سفیان کے لیے دو راستے تھے. کبھی ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اور دشمنی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بڑے جھوٹے ہیں وہ تو، ہے نا. مخالفت تو شباب پہ تھی ہی. کیا جواب دیں ابو سفیان؟ یہ ایک سچائی ہے اور ایک حقیقت پر مبنی بات ہے. اگر ابو سفیان اس موقع پر میرے مصطفیٰ کے بارے میں جھوٹ کا الزام لگا دیتے، رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا جھوٹ تو ثابت نہ ہوتا، ابو سفیان جھوٹا ہے یہ ثابت ہو جاتا. تب ابو سفیان نے سچ بتانے میں ہی عافیت سمجھی اور یہ کہا کہ ہم نے کبھی ان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اس رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. صداقت کے پتلے ہیں وہ. ہم تو ان کا نام بھی نہیں لیتے. الامین اور الصادق کہتے تھے. کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس پر جو قیصر روم کا تبصرہ ہے اس کو سنیے گا پوری توجہ سے. قیصر روم نے کہا کہ ابو سفیان، جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ اگر اللہ نے ان کو نبی بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو یہ اللہ پر کیوں جھوٹ باندھتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ قیصر روم نے سب کچھ کہہ دیا. جب انسانوں کے بارے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. بیان یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہیں. ان کا بیان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ ہیں. اور سب سے اخیر میں قیصر روم نے اپنے جن جذبات کا اظہار کیا، کاش میں اس رسول کے قریب پہنچ جاتا، میری زندگی میرا ساتھ دیتی اور میری زندگی میں وہ واقعہ پیش آتا کہ میں اس رسول کی خدمت میں پہنچ جاتا، پہنچ کر میں اس رسول کے پیروں کو دھویا کرتا. یہ قیصر روم کے جذبات ہیں. اس نے ایک بات اور کہی، ابو سفیان جو تم نے میرے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اگر یہ جوابات سچ ہیں تو یہ میرے دونوں پیر اس وقت جہاں ہیں یہاں میری حکومت نہیں ان کی حکومت قائم ہو کر رہے گی. یہ کہہ کے وہ پھر خط کھولا جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مضمون پڑھا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسرا کے نام بھی خط بھیجا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اور قیصر کے نام بھی آپ نے خط بھیجا. مقوقس ایک بادشاہ ہے مصر کا. اس زمانے میں قاہرہ نہیں تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خط بھیجا ہے، اس زمانے میں قاہرہ کا وجود نہیں تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر کو فتح کیا ہے، تب وہ قاہرہ بنا۔ اس کی ایک مستقل ہسٹری ہے، میں 3 مرتبہ قاہرہ جا چکا ہوں۔ مجھے تلاش تھی اس شہر کی جہاں وہ مقوقس بادشاہ رہا کرتا تھا، مجھے تلاش تھی اس شہر کی جس شہر میں میرے مصطفیٰ کا خط پہنچا تھا، مقوقس بادشاہ کے پاس۔ تب پتا چلا کہ وہ شہر مصر کا اسکندریہ ہے، بحر ابیض، بحر متوسط کے ساحل پر واقع یہ شہر الیگزینڈریا انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، اور اسکندریہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ بڑی عجیب تاریخ ہے اس شہر کی۔ وہ مقوقس بادشاہ اس زمانے میں اس اسکندریہ میں رہا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس بھی خط بھیجا، اس نے بھی میرے مصطفیٰ کے خط کا بڑا احترام کیا۔ 2 باندیاں بھیج دیں، گھوڑا دلدل بھیج دیا، خوشبو بھیج دی۔ نبی نے خط بھیجا ہے میرا یہ سامان لے جا کے ان کو تحفے میں دے دینا۔ یہ ماریا قبطیہ انہی کی بھیجی ہوئی باندھی تھی جن کے بطن سے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منذر جو بصرہ کا حاکم تھا اس کے پاس بھی آپ نے خط بھیجا، بحرین کا جو حاکم تھا اس کے پاس بھی آپ نے خط بھیجا۔ ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت 8 شہنشاہوں کے پاس خطوط بھیجے۔ اگلا سال آ جاتا ہے، اس صلح حدیبیہ کے بعد اگلا سال جو سن 7 ہجری کا ہے، صلح کی اس دفعہ کے مطابق اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی ہے عمرہ کرنے کی۔ اگلے سال آپ عمرہ کرنے گئے، 3 دن کی قید تھی۔ چلیے میں پہلے آپ سے ایک سوال کر لوں تاکہ آج کا یہ سبق آپ کی سمجھ میں قاعدے سے آ جائے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہوتی ہے تو اپنے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں نا۔ رمل کا مطلب وہ چال چلو جو دنگل میں کشتی سے پہلے پہلوان دنگل کی زمین میں چاروں طرف چکر لگا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا سینہ تنا ہوتا ہے، پیروں کے پنجوں کے بل چلتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے کندھے ہلاتا ہے، اپنے بازو کی طاقت دکھاتا ہے۔ پہلوان ایسا کرتا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر جو عمرے کا طواف کرنا تھا، تمام صحابہ کو حکم دیا کہ میرے پیارے صحابہ آج جو تمہیں طواف کرنا ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں ذرا رمل کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ یہ تمام کفار مکہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو 4 پہاڑ ہیں ان پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں۔ دبلے پتلے صحابہ، کفار کا تصور یہ کہ جب چاہیں گے ان کو ہم چٹنی بنا کے کھا لیں گے۔ یہ لاجک ہے، یہ وجہ ہے رمل کرانے کی۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو کہ ان کے دلوں پر تمہارا خوف طاری ہو جائے، ان کے قلوب پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ تمہیں کمزور سمجھ رہے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرو۔ تب صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق اس پہلے عمرے کے پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا تھا۔ میرے اللہ کو ان صحابہ کا اور میرے مصطفیٰ کا وہ اکڑ کے چلنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ ہر معتمر، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، ہر حج کرنے والے کے لیے نبی کی یہ سنت ٹھہرا دی گئی، تمہیں بھی اگر طواف کرنا ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، اکڑ کے چلو۔ کیسے چلو؟ یہاں ویلکم میں آپ پکڑ کے چل سکتے ہیں، جنتا کالونی میں، جعفر آباد چوہان بانگر میں، دلی میں، دنیا کے کسی خطے میں، پوری دنیا میں چلنے کا ایک قانون قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ان الفاظ میں مذکور ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے انسان، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ کیا تو اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ دے گا؟ کیا سینے کو بلند کر کے اپنے سر کو پہاڑوں کے اوپر نکال دے گا؟ اپنی اوقات میں رہ،
اکڑ کے چلنے کی قطعاً اجازت نہیں. اس روئے زمین پر کسی بھی خطے میں اکڑ کے چلنا حرام ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مکمل کیا. بنو بکر کس کے ساتھ گئے تھے؟ قریش کے ساتھ. بنو خزاعہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ. ظالم بنو بکر نے میرے مصطفیٰ کے حلیف بنو خزاعہ پہ اچانک شب خون مار دیا. لیٹے تھے، سو رہے تھے بیچارے، ان پہ حملہ کر دیا. قریش نے مدد کر دی. اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا کہ یہ ظالم آپ سے جو 10 سال کا معاہدہ لکھ کر گئے تھے کہ ہم لوگ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، آپ کے جو حلیف بنو خزاعہ تھے اس پر قریش کے حلیف بنو بکر نے شب خون مارا ہے. میرے محبوب، اب آپ اور ایمان والوں میں سے کوئی بھی اب اس معاہدے کی پابندی نہیں کرے گا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تو حملہ کر دیا ان لوگوں نے. آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، انتقام لیا جائے گا. انہوں نے عہد بدعہدی کی ہے، قانون توڑا ہے. سن 8 ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں روانہ ہوتے ہیں. خفیہ انداز میں تیاری کی، فتح مکہ کی. 10,000 صحابہ کو لے کے آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. حق ہے داخل ہونے کا، بالکل نہ داخل ہوتے میرے مصطفیٰ اگر یہ بدعہدی نہ کرتے. میں نے کہا کہ وہی ایک دفعہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی. اللہ نے اس وقت ان سے لکھوایا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ظالم معاہدہ توڑیں گے. جب معاہدہ توڑیں گے پھر میرے مصطفیٰ مکے میں داخل ہوں گے تو تاریخ پڑھنے والا ہر انسان کہے گا کہ نبی نے کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم تو ان لوگوں نے کیا، معاہدہ ان لوگوں نے توڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں 10,000 صحابہ ہیں. مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے. عاجزی انکساری کا یہ عالم کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس قدر جھک گئے کہ سر مبارک کی پیشانی قریب ہے کہ کجاوا سے ٹکرا جائے. اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے. بیت اللہ کی تطہیر ہوئی. بلال حبشی کو حکم ہوا کہ بلال بیت اللہ پہ چڑھ جاؤ اور اذان پکارو. جاء الحق وزهق الباطل کا نہایت حسین منظرنامہ مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں موجود تھا. بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ پہنچتے ہیں اور بلند آواز سے اذان پکارتے ہیں، عثمان بن طلحہ کو لاؤ. چابی ان کے پاس ہے بیت اللہ کی، اور یہ ہے وہ عثمان بن طلحہ. جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی میں بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، اس ظالم نے ہاتھ لگا دیا اور یہ کہا کہ محمد، ساری دنیا بیت اللہ میں داخل ہو سکتی ہے لیکن تم داخل نہیں ہو سکتے. میرے مصطفیٰ نے اس کو دھکا نہیں دیا تھا، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا. واپس ہوئے تھے یہ کہتے ہوئے میرے مصطفیٰ، عثمان اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. آج تو مجھے داخل نہیں ہونے دے رہے ہو، وہ وقت برپا ہو کے رہے گا جو چابی تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ طلب کر لیے گئے عثمان بن طلحہ. حضرت علی نے چابی لے لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا یہ قانون نازل ہوا، ایمان والو، جس کی امانت ہے اس کی واپس کر دو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. چابی لی گئی، میرے مصطفیٰ کا قول مبارک ثبت ہوا. پھر فرمایا کہ عثمان بن طلحہ اب یہ چابی تم لو. صحابہ تو بڑے جوش میں تھے، جذبے میں. ایک صحابی کی زبان پہ آواز، یہ جملہ آ گیا، اليوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہے، آج ان کا قیمہ بنا کے رکھ دیں گے. انہوں نے میرے مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر میں پکتے ہوئے کھانے پہ غلاظتیں پھینکی تھی. یہی تو ہیں وہ ظالم
جنہوں نے صحن کعبہ میں میرے مصطفیٰ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا تھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹنگ گئی تھی، اور یہی تو ہے وہ ظالم کہ جو صحن کعبہ میں حالت نماز میں، حالت سجدہ میں میرے مصطفیٰ کے اوپر اونٹ کی اوجھ لا کے ڈال دیا کرتے تھے، اور یہی ہے وہ ظالم کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ان کے ہر ظلم کا آج انتقام لیا جائے گا، آج ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہے۔ رحمت دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ مت کہو الیوم یوم الملحمہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان پہ رحم کھانے کا دن ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اسی سیرت کو اپنا کر انتقامی کارروائی چھوڑ دیجئے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں غصہ ختم کر دیجئے، جذبات قابو پائیے، کوئی قتل نہ ہونے پائے، کوئی زخمی نہ ہونے پائے آپ کے ہاتھوں سے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان پہ رحم کھانے کا دن ہے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، تطہیر کعبہ ہوئی، آپ نے اندر نماز ادا کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ یہ دروازہ اتنی اونچا ہے اسی زمانے سے، دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کے نبی علیہ السلام کچھ نمودار ہوئے، تمام اکابر مجرم صحن کعبہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ایک اعلان کروایا تھا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان، جو حرم میں آ جائے اسے امان، اور کوئی مقابلہ آرائی پہ ہی اتر آئے تو پھر جنگ کی جائے گی۔ کتنا اچھا اعلان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اکابر مجرم، بڑے بڑے مجرم صحن کعبہ میں موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام بیت اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، دونوں ہاتھوں سے چوکھٹ کو پکڑ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج تم مجھ سے توقع کیا رکھتے ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے وہی توقع ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف سے توقع تھی۔ اس جملے میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں ہم سے کیا توقع ہے؟ تو کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے وہی توقع ہے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا۔ تب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کسی کو نہیں ماریں گے، کسی کو نہیں قتل کریں گے، چند لوگوں کے علاوہ، وہ کچھ ان کا معاملہ دوسرا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نبی علیہ السلام نے سب کو آزاد کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کے اس عظیم کردار نے، آپ کی اس رحمت والے معاملے نے تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ کو اس اعتراف پر مجبور کر دیا کہ بڑے سچے نبی ہیں، یہ تو نبی رحمت ہیں، ہم ابھی تک غلطی کرتے ہی آ رہے تھے۔ سب بیک زبان پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہزار کا مجمع بیک وقت اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، اور وہ منظرنامہ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھیں گے میرے مصطفیٰ، وہ وقت آ کر رہے گا میرے محبوب کہ لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نورانی آنکھوں نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر یہ حسین منظرنامہ دیکھ ہی لیا۔ مکہ فتح ہوا، حنین میں فتح ہوئی، طائف فتح ہوا، سبھی کچھ فتح ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے اشارہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو برپا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس اب تسبیح میں لگے رہیے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا،
یہ عظیم امانت دے کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیبیہ کی صلح اور مکہ المکرمہ کی فتح، جس کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا، مقصد اس کے سوا کچھ نہیں، میرا ہر ایمان والا بھائی اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہو جائے.